حق مہر کی میں بتاؤں پہلے کہ دو قسمیں ہیں، بلکہ تین قسمیں ہیں۔ ایک حق مہر معجل ہے جس کو ہم انگلش میں پرومپٹ کہتے ہیں، پرومپٹ ڈاور، اور ایک حق مہر غیر معجل ہے جس کو ہم ڈیفرڈ ڈاور کہتے ہیں۔ معجل کا مطلب جو ہے وہ فوری طور پر جو ادا کیا گیا ایٹ دا ٹائم آف نکاح، اور غیر معجل جو ہے وہ بعد میں ادا کیا جائے گا۔ اور ایک حق مہر وہ واضح طور پر لکھا جاتا ہے ان دا طلب، آن ڈیمانڈ، جب بھی دلہن خاتون وہ طلب کرے گی تو ہسبینڈ جو ہے وہ باؤنڈ ہوگا وہ حق مہر وہ ادا کرے۔ اب دیکھیں نکاح نامہ جو ہے بیسیکلی ایک کانٹریکٹ ہے، جس طرح میں اور آپ کوئی بھی کانٹریکٹ کرتے ہیں تو اس کانٹریکٹ کی جو تمام شقیں ہیں، اب ہم نے اپنی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ان کو ایگری کیا ہے، وہ میرے اور آپ دونوں کے اوپر وہ بائنڈنگ ہوگی۔ اگر ان سے کوئی وہ آگے پیچھے ہوگا تو میں پھر وہ لیگل فورم پر اپروچ کر سکوں گا کہ اس نے اس شق کی وائلیشن کی ہے تو اس سے یہ کروایا جائے، اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ اسی طرح نکاح نامہ بھی ایک کانٹریکٹ ہے۔ تو حق مہر جس طرح میں نے پہلے کہا معجل تو فوری ادا ہو جاتا ہے ان دا طلب، جب وہ غیر معجل روٹین میں اس کا کانسیپٹ یہی ہے، عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ جب شوہر طلاق دے دے گا خاتون کو، یا شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو پھر وہ قابل ادا ہوگا۔ لیکن ہائی کورٹ کی ایک ریسنٹ ججمنٹ بھی ہے، اس میں انہوں نے اس کویسچن کے اوپر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر صرف وہاں پر لکھا ہوا ہے حق مہر غیر معجل، تو کیا وہ خاتون شادی ابھی سبسسٹ کر رہی ہے اور ہسبینڈ کی ڈیتھ بھی نہیں ہوئی، ہسبینڈ نے طلاق بھی نہیں دی، کیا وہ خاتون پھر بھی وہ کلیم کر سکتی ہے؟ تو اس میں انہوں نے بڑا کیٹیگوریکل کہا، بڑا واضح طور پر کہا کہ بالکل وہ کلیم کر سکتی ہے۔ اگر اس کو کنڈیشنل نہیں کیا گیا، اگر اس کے اوپر کوئی مدت، اگر وہاں پر لکھا ہوا ہو نا کہ جی یہ حق مہر غیر معجل 10 سال بعد وہ کلیم کر سکے گی، تو پھر ڈیفینیٹلی 10 سال سے پہلے وہ کلیم نہیں کر سکتی۔ یا اگر وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یہ طلاق کی صورت میں ادا ہوگا یا شوہر کی وفات کی صورت میں صرف ملے گا، تو پھر ڈیفینیٹلی چونکہ وہاں پر لکھا گیا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ خاتون کلیم نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر صرف حق مہر غیر معجل لکھا گیا ہے اور سامنے کوئی پراپرٹی یا کوئی رقم لکھی گئی ہے، تو ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ خاتون وہ کسی بھی وقت وہ طلب کر سکتی ہے، اس کے لیے طلاق کا ہونا یا شوہر کی وفات کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ پہلے ہمارے پریکٹس یہاں پر یہی چل رہی ہے اور یہ انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے، اور کورٹس بھی، آپ کسی بھی فیملی کورٹ میں جائیں نا اگر کیس لے کر، تو جج صاحب بھی یہی پوچھیں گے۔ ہم نے بھی پچھلے دنوں ایک کیس فائل کیا اور اس میں ہم نے حق مہر غیر معجل بھی طلب کیا، تو جج صاحب کا پہلا کویسچن یہ تھا کہ شادی موجود ہے، چل رہی ہے؟ ہم نے کہا جی چل رہی ہے۔ طلاق تو نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا نہیں ہوئی۔ ہسبینڈ کی ڈیتھ تو نہیں ہوئی؟ ہم نے کہا جی نہیں ابھی نہیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھر حق مہر غیر معجل آپ کس طرح طلب کر سکتے ہیں، یہ تو اندر طلب ہے ہی نہیں ہے۔ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ابھی آپ یہ کیس جو ہے وہ انٹرٹین کریں، ابھی آپ سمن کریں جو ڈیفینڈنٹ ہے، تو جب یہ سٹیج آئے گی نا، اگر یہ آبجیکشن آئے گا تو ہم اس سٹیج کے اوپر کورٹ کو اسسٹ کریں گے اور کورٹ کو جو ریلیونٹ لاز ہیں یا جو پریسیڈنٹس اس کے اوپر ڈیولپ ہوئے ہیں وہ اس کے سامنے رکھیں گے۔ تو اس کا کویسچن جو ہے یہ ڈیفینیٹلی یس ہے۔ اگر صرف حق مہر غیر معجل لکھا ہوا ہے تو وہ خاتون وہ کسی بھی وقت طلب کر سکتی ہے، اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ ججمنٹ آف لاہور ہائی کورٹ۔